جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنہا تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے. وہی رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے تمام تر معاملات انجام دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم دورہ شریعہ کی کلاس میں اصول ثلاثہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے اندر کوشچن نمبر 41 تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور کوشچن نمبر 41 میں ایمان کے 6 ارکان اصول ایمان کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. اصول ایمان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ پہ ایمان لانے میں جو باتیں داخل ہے اس میں اللہ کے وجود کے اوپر ایمان، اسی طریقے سے اللہ کی ربوبیت پہ ایمان، اللہ کی الوہیت پہ ایمان، اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے وجود اور اللہ کی ربوبیت ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ کی اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کے وجود پر دلائل ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے سلسلے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ تیسری اور چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں مختصراً ہم پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز ہے ایمان باللہ کے سلسلے میں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ. اس سلسلے میں جو تیسری چیز ایمان میں داخل ہے وہ ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان لانا. الوہیت کسے کہتے ہیں؟ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنی تمام تر عبادات کے اندر
عبادت کرنا کس کا کام ہے؟ بندے کا کام ہے. بندہ اپنی تمام تر عبادات کے اندر اللہ رب العالمین کو واحد جانے، اس کو تنہا معبود برحق مانے، اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. تو جب اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو اس کیفیت کی زندگی کے اندر الوہیت شامل ہے. اور یہ الوہیت ہی وہ ہے کہ جس کے لیے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو اللہ نے بھیجا. اگر آپ دیکھیں گہرائی کے ساتھ انبیاء کے واقعات کا جائزہ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جائزہ لے، اور دوسرے نبیوں کی زندگیوں کا جائزہ لے، تو ایک بات معلوم پڑتی ہے، وہ یہ کہ ان کے زمانے کے مشرکین اور آج بھی مشرکین کی یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی معبود ہے، کوئی اوپر والا ہے، کوئی اکیلا ہے جس کے حکم سے تمام تر معاملات انجام دیے جا گئے. یعنی توحید ربوبیت کو وہ مان گئے، اللہ کی ربوبیت کو وہ مان گئے، لیکن اللہ کی الوہیت کو نہیں مان گئے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اکیلا تنہا وہی تمام تک معاملات انجام دیتا ہے، لیکن یہ جو نیچے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے ہی اس سے مانگا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے سے ہی وہ اس سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان کے ذریعے سے ہی اس کی عبادات کو بجا لایا جا سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ الوہیت کے خلاف ہے. الوہیت اس چیز کو کہیں گے کہ بندہ جب اللہ کے لیے کوئی کام انجام دے تو وہ تنہا اسی کے لیے انجام دے، کوئی عبادت انجام دے تو وہ تنہا اسی کے لیے انجام دے، کسی قسم کے معاملات انجام دے تو تنہا اسی کے لیے انجام دے، ورنہ اس کے اندر الوہیت داخل نہیں ہوگی. اب آئیے مختصر سی الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی الوہیت پر ایمان یعنی یہ کہ وہ تنہا معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. معبود اس ذات کو کہتے ہیں جس کو محبت اور تعظیم میں پوجا جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ تمہارا معبود، تمہارا الہ واحد، ایک ہی ہے. اور وہ معبود کون ہے؟ ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. سوائے اس کے کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ معبود برحق، معبود واحد صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز توحید یعنی اللہ کی الوہیت پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں. پچھلے درس میں بھی آپ کو مختصر انداز میں بتائی گئی تھی کہ ربوبیت میں اللہ رب العالمین کے اعمال داخل ہوتے ہیں، اس کے اعمال میں اس کو تنہا جاننا، تنہا ماننا داخل ہے. جیسے اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے موت و حیات کو عطا کرنا، یا اسی طریقے سے زندگی کے تمام تک معاملات، تمام تک فیصلے اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے اولاد عطا کی جاتی ہے، اسی کے حکم سے بارش ہوتی ہے، اور دیگر تمام معاملات. تو یہ تمام تر معاملات جو اللہ ہی کے سپرد ہے، اللہ کو اس میں تنہا اور یکتا جاننا، یہ توحید ربوبیت میں، ربوبیت اللہ کے کاموں میں داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب الوہیت میں بندے کے کام داخل ہوتے ہیں، بندے کے کام ہوتے ہیں، لیکن بندہ اپنے کاموں میں ان کاموں کو تنہا اللہ کے لیے کرتا ہے. جیسے عبادات ہے، عبادات اسی طریقے سے عقائد ہے، یا اسی طریقے سے ایمانیات کی باتیں ہیں، یہ تمام کی تمام تک اللہ کے لیے ہی ہو، یہ الوہیت ہوئی. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. اللہ نے بیان کیا کہ یعنی ہر وہ معبود جو اللہ کے ساتھ اس کو چھوڑ کر پوجے جانے کے لیے اختیار کیا گیا ہو، اس کی الوہیت باطل ہے. اس کی الوہیت کیا ہے؟ باطل ہے. یعنی تمام معبودان باطلات کے بطلان کو اور ان کی الوہیت کے سلسلے میں اللہ نے بطلان کو نازل کر دیا.
किताब उल्लाह के अंदर, और ये बात वाज़ेह तौर पे बयान कर दी कि ये जो जितने माबूदे बातिला है अल्लाह के अलावा, जिनको लोग पूज रहे हैं, जिनको अपना माबूद लोगों ने समझा हुआ है, ये क्या है? माबूदे बातिल है। इनकी उलूहियत भी बातिल है, यानी इनकी उलूहियत का कोई वजूद नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कुरान से मालूम पड़ा कि जब उलूहियत अल्लाह ही के लिए है, उसी के लिए वहदानियत है, तो अब इबादत भी उसी की होनी चाहिए। ठीक है। अब इसी तरीके से अल्लाह ने एक और बात किताबुल्लाह के अंदर इस अंदाज से भी बयान की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि इन हिया इल्ला अस्मा, ये जितने भी माबूद बातिल हैं, ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ अस्मा है। ये सिर्फ क्या है? नाम है, अस्मा है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। यानी उनके सिलसिले में अल्लाह ने बयान कर दिया कि सिर्फ क्या है? नाम है, नाम ही नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अंतुम व आबाउकुम, तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम व तुम्हारे बाप दादा, आबा व अजदाद, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, जिसको पूजते हैं, जिसको तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद पूजते हैं, ये सिर्फ नाम ही नाम है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इनके पूजने के सिलसिले में अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनकी कोई दलील नहीं नाजिल की, का मतलब ये है कि इनकी इबादत के सिलसिले में, इनकी पैरवी के सिलसिले में, इनकी इत्तिबा को बजा लाने के सिलसिले में जो आज दुनिया वाले अंजाम दे रहे हैं, इसके सिलसिले में कोई दलील उनके पास मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी खुद की किताबें उसके खिलाफ दलाइल को पेश करती है कि ये माबूदाने बातिला की इबादत ना की जाए। चुनांचे मालूम क्या पड़ा कि अल्लाह के वजूद पर ईमान रखना है, अल्लाह की रुबूबियत पे ईमान रखना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत पर ईमान रखते हुए हमें जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, बात समझ में आई? जी, बात समझ में आई आप लोगों को? जी शेख। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इसके बाद चौथी चीज जो है, जो ईमान बिल्लाह के अंदर दाखिल है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाने में जो चौथी चीज दाखिल है, वो है अल्लाह के अस्मा व सिफात। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात, अल्लाह के अस्मा व सिफात के ऊपर ईमान रखना, अल्लाह के अस्मा व सिफात के ऊपर ईमान रखना, और उसके अस्मा व सिफात में उसको तन्हा और यकता जानना, उसको तन्हा और यकता जानना, ये ईमान बिल्लाह के अंदर दाखिल है। देखिए, हम जो चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमने इस आयत में पढ़ा था मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अभी हम इन 6 में से पहली चीज ही पढ़ गए, और ये पहली ही में हमारे अभी 4 से 5 क्लासेस निकल चुकी है। तो यहाँ पे आप समझे कि ईमान बिल्लाह की बड़ी अहमियत है, ईमान बिल्लाह की बड़ी अहमियत है, और उसके सिलसिले में इल्म हासिल करना ये बड़े एजाज की बात है कि हम उसके सिलसिले में इल्म सीख रहे हैं। अल्लाह हमें सीखने और सिखाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पे अल्लाह के अस्मा व सिफात के ऊपर ईमान रखना भी ईमान बिल्लाह के अंदर दाखिल है। तो चौथी चीज क्या हुई? अल्लाह के अस्मा व सिफात पर ईमान। अब देखिए, अल्लाह के अस्मा व सिफात के ऊपर ईमान का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए उन्हीं अस्मा व सिफात को शान इलाही के मुताबिक साबित मानना जो कुरान और हदीस में वारिद है। फिर से सुनिए, उन्हीं अस्मा यानी वही अस्मा और वही सिफात जो किताबो सुन्नत में मौजूद है, अल्लाह के लिए साबित मानना, और उसके लिए उन्हीं अस्मा व सिफात के सिलसिले में अकीदा रखना। मिसाल के तौर पे, जो अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किताब व सुन्नत में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उन अल्फाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं है। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, गैर मुस्लिमों को समझाने के लिए वो ईश्वर कहने लगते हैं,
یا اسی طریقے سے اس قسم کے دوسرے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یا بعض مسلمان خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. خدا کے لفظ سے بھی اہل علم نے منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اللہ کے اسماء و صفات میں داخل نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. جی تو جی یہ الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. یعنی ایسے اگر نام ہیں جس ہم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ہماری نیت اللہ کے سلسلے میں بات کرنے کی ہے، اور ہم کہے کہ ایشور ایسا کرتا ہے، ہم کہے کہ خدا ایسا کرتا ہے، ہم کہے کہ یعنی دوسری گاڈ ایسا کرتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا کیونکہ دیکھیں گاڈ اگر آپ بولتے ہیں تو گاڈ کا سنگولر بھی ہے پلورل بھی ہے نا. گاڈ گاڈیس مونس بھی ہوتا ہے اس کا. اسی طریقے سے دوسرے ورڈز بھی آتے ہیں جس میں سنگولر پلورل اور اسی طریقے سے مذکر مؤنث کے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہاں اللہ کے لیے جو ورڈز اللہ رب العالمین کے لیے جو چیزیں اللہ نے یا اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر بیان کی ہے، انہی کو کہنا اور انہی کو اپنے معاشرتی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے تاکہ ہم کسی دوسرے الفاظ یا دوسرے کلمات کو اللہ کی طرف منسوب نہ کریں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انہی اسماء و صفات کو شان الہی کے مطابق ماننا جو کتاب و سنت میں وارد ہے، نہ تحریف ہو، نہ بے دخلی ہو، نہ کیفیت بیانی ہو، نہ مثال سازی ہو. یعنی جب آپ کسی چیز کو اللہ کے اسماء یا اللہ کی صفات کے سلسلے میں آپ پیش کریں تو اس میں اگر کیفیت اللہ نے بیان نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین نے کیفیت بیان نہیں کی ہے، اس کے رسول نے کیفیت بیان نہیں کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان نہیں کی ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کے سلسلے میں کوئی تحریف، کوئی مثال، کوئی تمثیل، کوئی مشابہت نہیں بیان کی ہے، تو ہم اور آپ بھی بیان نہیں کر سکتے. ہمارے لیے اجازت اور گنجائش نہیں ہے. مثال اس کی یوں سمجھے، اللہ کی اسماء و صفات میں سے ایک اہم ترین صفات اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان کی کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے. رحمان کا ہے عرش پہ مستوی ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ مستوی ہے تو یہ استوا جو بیان کیا گیا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں، اس استوا کے سلسلے میں جو بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین کیسے عرش پہ مستوی ہے؟ اللہ عرش سے نعوذ باللہ بڑا ہے کہ اللہ عرش نعوذ باللہ؟ تو اس قسم کی جو باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں یا لوگ اس قسم کے جو سوالات کرتے ہیں، ایسے سوالات اور ایسی باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں داخل کرنا، یہ اس کی گنجائشات نہیں ہیں. ان سوالات کی کوئی گنجائشات اسلام کے اندر نہیں ہے. ہمیں من و ان اس بات کو تسلیم کرنا ہے جو اللہ کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے. اللہ نے کہا استوا علی العرش، کتاب اللہ سے ثابت ہے، ہم استوا علی العرش مانیں گے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. اب سوال یہ کہ کیسے مستوی ہے، تو وہ بات اللہ نے نہیں بتائی، وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، تو ہم اور آپ اس بات کے اندر نہیں پڑیں گے. اگر ہم اور آپ اس بات میں پڑیں گے تو ہمارے لیے ایمان بگڑ جائے گا، ہماری ایمانی کیفیات بگڑ جائے گی، ہمارے معاملات بگڑ جائیں گے، عقائد بگڑ جائیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر ایک اصول ہم کو دیا. وہ اصول کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ رب العالمین نے اصول یہ دیا کہ بے شک اللہ نے کہا کہ شیطان کے حربوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان کیا کہ بے شک شیطان کیا ہے، تمہیں بے حیائی اور گناہوں کا حکم دیتا ہے. یأمرکم بالسوء والفحشاء، گناہ اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کون؟ شیطان. شیطان تمہیں گناہوں کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی زبردست بات اللہ نے بیان کر دی کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول
کے فرامین کو چھوڑ کر کوئی دوسری بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور در حقیقت اپنی یا کسی اور کی بات نہیں بیان کر رہے، بلکہ وہ شیطان کی اتباع کرتے ہوئے اس معاملے کو انجام دے رہے۔ اللہ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ چاہتا ہے، یعنی شیطان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اللہ کے سلسلے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اللہ کے سلسلے میں علم ہمیں کیسے ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں علم ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ ہمیں کون سی بات اللہ کے سلسلے میں کہنی ہے اور کون سی بات اللہ کے سلسلے میں نہیں کہنی؟ جلدی سے جواب دیجیے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ جی، اور کوئی؟ اور کوئی بھی جواب ہے اس کا کسی کے پاس؟ وہی بات کہنی ہے جس کا حکم قرآن اور حدیث پہ ہے، مطلب جس کی وضاحت قرآن اور حدیث پہ ہے، بس وہی اپنی زبان سے کہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، ہمیں اللہ کے سلسلے میں علم کہاں سے آئے گا؟ ان باتوں سے جس کو اللہ نے اپنے سلسلے میں بیان کیا۔ کہاں اللہ نے بیان کیا؟ قرآن میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق ہمیں اور آپ کو بتایا۔ تو جو باتیں اللہ نے اپنے سلسلے میں بتائی ہے وہی علم ہے، وہی کیا ہے؟ علم ہے، اور وہی حقیقت میں اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اوتھینٹک معلومات ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ اب جو باتیں اللہ نے نہیں بیان کی، ان باتوں کے سلسلے میں ہمیں، جب اللہ خاموش ہے، اللہ نے نہیں بیان کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، رسول اللہ نے نہیں بیان کی، تو ہمیں اور آپ کو اس میں اپنی زبانوں کو کھول کر اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بتا دیا استوا کو ماننا ہے، اللہ نے کیفیت نہیں بتائی، کیفیت میں نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا کہ میں آسمان دنیا پہ ہر رات کے آخری پہر پہ آتا ہوں تو عرش کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھوں کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کے چہرے کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کی پنڈلیوں کا تذکرہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اب یہ کیسا ہے؟ اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہے، اللہ کی پنڈلیاں کیسی ہیں، نعوذ باللہ کسی کی مشابہت دینا، کسی کی مثال کو پیش کرنا کہ فلاں فلاں چیز کے سامان ہو سکتی ہے، فلاں فلاں چیز کے سامان ہے، اس قسم کی باتوں کو کہنا یہ کفریہ بات ہے، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جب اللہ نے نہیں بیان کیا ان چیزوں کو تو ہمیں بھی ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی باتیں بیان کی اتنی باتوں کو تسلیم کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنا ہے۔ آئیے ایک دلیل کے طور پہ ایک آیت کریمہ کو ہم سنتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں۔ کتاب اللہ کی جامع ترین آیت ہے، اللہ نے بیان کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ کے لیے بہترین اسماء ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ بہترین اسماء۔ اللہ نے کہا بہترین، اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو ان ناموں سے ہی اس کو موسوم کرو۔ یعنی جو نام اللہ نے بیان کیے ہیں اس سے بہتر نام کوئی نہیں ہو سکتے۔ اب اگر ہم کوئی ایکسٹرا نام الگ سے اللہ کی طرف منسوب کریں تو یہ نام اچھا نام نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے لیے شایان شان یہی بات ہے کہ اس کے لیے اچھے نام استعمال کیے جائیں۔ اور اچھے نام کون سے ہوں گے؟ جو ہم اور آپ پسند کریں گے وہ، یا جو اللہ رب العالمین پسند کرے گا اپنے لیے وہ؟ تو یقینی بات ہے کہ جو بات اللہ رب العالمین اپنے لیے پسند کرے گا وہی چیز اچھی ہوگی۔ تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہترین اور اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو ان ناموں سے اسی کو موسوم کیا کرو، یعنی اس کو اسی ناموں سے پکارو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے بیان کیا گیا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اس کے ناموں میں الحاد کرنے سے بچو، اس کے ناموں میں الحاد کرنے سے بچو، الحاد کو اختیار نہ کرو۔ ان لوگوں کو
ان لوگوں کو ان کے لیے ضرور بالضرور اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ سزا دے گا جو الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں. سیجزون ما کانوا یعلمون، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کیا کرے گا؟ سزا دے گا ان کے معاملات، ان کے الحاد کی وجہ سے. تو دیکھیں یہاں پہ اس بات کا واضح، اب الحاد کیا ہے؟ الحاد کو بھی، الحاد کو اگر آپ سمجھیں تو الحاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ الحاد کہتے ہیں اللہ کے ناموں کی کیفیات، اور اس میں کئی قسمیں ہیں. انشاءاللہ آگے کی کلاس میں آپ کو اس کو ڈیٹیل سے پڑھائیں گے. ابھی مختصراً اس کو ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ الحاد اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اندر تحریفات، تبدیلات، تشبیہات، تمثیلات یا تعویلات کا پیش کرنا اپنی جانب سے، یہ الحاد کہلاتا ہے. انسان اگر جیسے آپ دیکھیں مشرکین نے بھی کیا کیا؟ مشرکین نے بھی بعض ایسے الہادی معاملات انجام دیے. اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے سلسلے میں ان کے یہاں بھی مختلف موقف پائے جاتے تھے. اسی طریقے سے لات اور عزا نامی بت انہوں نے بنا لیے. لات کو الہ سے منسوب کر لیا، ٹھیک ہے، اور عزا کو عزیز سے منسوب کر لیا. بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی. تو یہاں پہ اللہ کے جو نام عزیز ہے اس کے ساتھ انہوں نے الحاد کیا، اس کو تھوڑا سا توڑا مڑوڑا اور اس کو کیا کیا؟ عزا کر دیا. جو الہ نام تھا اس کو توڑ مڑوڑ کے لات کر دیا. اب لات اور عزا اپنے معبودوں کے نام رکھ دیے اور ان معبودوں کو پوجنے لگے. تو یہ اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ کیا ہوا؟ الحاد ہوا. اسی طریقے سے اس میں مختلف ایسی چیزوں کو پیش کرنا جس کو اللہ نے یا اس کے رسول نے نہیں بیان کیا ہے، یہ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ اس کے رسول نے نہیں بیان کیا، آپ اپنی جانب سے بیان کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ بھی الحاد میں شامل ہو جائے. جیسے لوگ مثال بیان کرتے ہیں، تشبیہات بیان کرتے ہیں، کیفیت بیان کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ مزاروں پہ ولیوں سے یا ایسے اس قسم کے دوسرے لوگوں سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے، ان کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، ان سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ جب آپ چھت پہ چڑھتے ہو تو سیڑھی کا استعمال کرتے ہو. تو اللہ رب العالمین تو آسمانوں کے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹلی کیسے مانگ سکتے ہو؟ جب تم کسی بڑے کے پاس جاتے ہو تو پہلے سیکرٹری کے پاس جاتے ہو. پہلے اس قسم کی جو مثالیں دی جاتی ہیں یہ حقیقت میں الحاد کے اندر داخل ہے. کیونکہ اللہ کے لیے لیس کمثلہ شیء، اللہ نے بیان کر دیا کہ اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی اس کی تمثیل نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے. کسی چیز کی مثال اس جیسی، یعنی اللہ کے سلسلے میں ایسی مثالیں دینا جائز اور درست نہیں ہے. تو معلوم پڑا کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہے اور انہی ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا. لیس کمثلہ شیء کہہ کے اللہ نے واضح کر دیا کہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی حق بات کے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بھی کہا اپنی ذات کے سلسلے میں کہ اور اسی کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجے کی صفات ثابت ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات ثابت ہے کتاب و سنت سے، وہ معمولی صفات نہیں ہے بلکہ وہ اعلیٰ درجے کی صفات ہے. وہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی صفات ہے. اب اسماء و صفات کے سلسلے میں جو چیزیں پائی جاتی ہے میں اس میں سے مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. سب سے پہلے یہ بتائیے یہاں تک کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جو باتیں ابھی پیش کی گئی یہاں تک کہ سمجھ میں آئی؟ جی شیخ جزاک اللہ. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اور کوئی اشکال، کوئی شبہ اس میں ہے جو ابھی تک بتائی گئی بات؟ تھوڑا سا الحاد کا جو ہے تھوڑا واضح طور پہ تھوڑا بتا دیے تو بہتر. دیکھیں اللہ کے ناموں کو الحاد جو ہے اصل میں اللہ رب العالمین کے ناموں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا یا معبود باطل کی طرف اللہ کے ناموں کو منسوب کرنا. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی لات اور عزا کی، تو یہ لات اور عزا، لات اصل میں الہ سے بنا ہوا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے، اور عزا عزیر یا عزیز سے بنا ہوا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں اس کو توڑ کے مشرکین نے کیا کیا؟ اپنے معبود کی طرف منسوب کر دیا.
تو اس قسم کے معاملات کو انجام دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز الہاد میں جو داخل ہوگی وہ یہ کہ جن باتوں کو یعنی جتنی چیز اللہ نے بیان کی اتنی ہی ہم کو ماننا ہے، ہم اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کو ایڈ کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ عرش کے سلسلے میں میں نے مثال دی آپ کو کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ نے اپنے سلسلے میں کیا چیز بیان کی کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ تو اب اللہ کے اسماء و صفات کو اسی کیفیت سے اگر ہم مان رہے ہیں کہ استوا معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم، کیسے مستوی ہے ہم کو نہیں معلوم، کیا اس کی کیفیت ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی، ہمیں کچھ نہیں معلوم اس سلسلے میں، اگر ہم اس کو اسی کیفیت کے ساتھ مان گئے جس کو کتاب اللہ نے بیان کیا یا حدیث سیاح کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو یہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں داخل ہے۔ اور اگر ہم اس میں کیفیت اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں اس قسم کے دوسرے مختلف چیزیں تعویل، تعطیل یا اس میں تشبیہات یا تمثیلات پیش کر رہے ہیں، تو اب یہ الہاد میں چلا جائے گا کہ ہم اپنی طرف سے اس میں کیا کر رہے ہیں، ایڈیشنل چیزیں پیش کر رہے ہیں جس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کتاب اللہ کا وہ حکم بھی جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ شیطان تو تمہیں اسی بات میں مبتلا کرتا ہے کہ تم اللہ کے سلسلے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو یہ الہاد میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی چند قسمیں بھی ہیں، میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے کی کلاسز میں رکھ دوں گا اللہ نے چاہا تو۔ جی سمجھ میں آئی بات؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین ویا۔ شیخ اللہ کو اوپر والا بول کے کہہ سکتے ہیں شیخ؟ جی اوپر والا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اوپر والا کہنے سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ الرحمن علی العرش استوى سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی جو لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی باندی کو جھاپڑ مار دیا، یعنی تماچا مار دیا ہے، تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس اس کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی، آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی۔ تو یہ انگلی اٹھانا کیا ہے؟ اوپر کی جانب انگلی اٹھانا، تو اوپر والا کہہ کے وہی اللہ رب العالمین ہی مراد ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ یعنی اس مرادی کیفیت وہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کو کہا جا رہا ہے، تاکہ جیسے مثال کے طور پہ غیر مسلموں کو سمجھانا ہے تو اوپر والے کی جانب سے ہی یہ تمام آفات آتی ہے، یا وہی مالک ہے، مالک اللہ کا نام ہے، آپ مالک کہیں گے تو مالک غیر مسلموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مسلموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کو ایشور کہہ کے بلائیں گے یا گاڈ کہہ کے بلائیں گے یا خدا کہہ کے بلائیں گے یا اس قسم کے کوئی دوسرے الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ کے لیے کتاب و سنت میں استعمال نہیں کیے گئے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ مجھے انہی ناموں سے بلاؤ جو اللہ نے بیان کیے ہیں، تو وہی بہتر ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ آمین ویا۔ تو دیکھیں اب دو چیزیں، چونکہ ٹائم بالکل کم ہے، اصل میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ختم ہو پائے گی کہ نہیں، میں مختصراً رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے اسماء و صفات کے معاملے میں دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں، دو قسم کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ پہلا فرقہ ہے معطلہ کا فرقہ ہے، جنہوں نے تمام یا بعض اسماء و صفات سے اللہ کو بے دخل کر دیا، نعوذ باللہ، یہ سمجھ کر کہ اللہ کے لیے ان کا اثبات تشبیہ سازی یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ کرنا ہے۔ یہ نظریہ چند اسباب باطل کی بنا پہ پیش آیا۔ معطلہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کو بعض اسماء و صفات سے بے دخل کر دیا، یہ سمجھ کر کہ ان کو اگر ثابت کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تشبیہ ہوگی، یعنی مشابہت ہوگی، اللہ رب العالمین کی مشابہت ہوگی، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان صفات ہی کو خارج کر دیا اللہ رب العالمین کی ذات سے جو ثابت ہے کتاب و سنت سے۔ ٹھیک ہے، اول اس نظریے سے کلام الہی میں تناقض جیسے کہ باطل نتیجہ لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اسماء و صفات ثابت کیے ہیں اور اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز ہے۔ اب دیکھیں اس کو یوں سمجھے آپ، مثال کے طور پہ سمیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمیع، سین میم یا عین، سمیع جی سننے والا، کس کی صفت ہے؟ اللہ کی بھی ہے، انسان کی بھی ہے، جی مخلوق کی بھی۔ اللہ کی بھی ہے اور مخلوقات کی بھی ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں، اللہ کی جیسی کوئی شے نہیں۔ تو اب یہاں پہ سمیع کا مطلب کیا ہوگا؟
کہ اللہ کی صفات سمیع کامل ہے. اللہ کی صفات سمیع کیا ہے؟ کامل ہے. اور ہماری صفات سمیع کیا ہے؟ ناقص ہے. کیسے اس کو سمجھیں گے آپ؟ اس کو آپ یوں سمجھیں گے کہ اگر ہم ایک وقت میں دو لوگ ایک ساتھ بات کرنے لگے، مثال کے طور پہ ابھی ہم آن لائن کلاس میں ہیں، یہاں پہ 15 لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آن لائن جڑے ہوئے ہیں. اب ان 15 میں سے دو لوگ ایک ساتھ بولنے لگے تو بقیہ 13 لوگ جو ہے 13 لوگ جو ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ دونوں ایک ساتھ بول رہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اللہ کی صفات سمیع اس انداز سے کامل ہے کہ اگر ہزاروں کروڑوں لاکھوں ہی نہیں بلکہ پوری مخلوقات ایک ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارے تو کسی کی بات سننے میں اس کو کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہماری صفات سمیع ناقص ہے اس اعتبار سے کہ ہم ایک محدود دائرے تک بات سن سکتے ہیں. 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ 50 فٹ 100 فٹ تک آپ آواز سن سکتے ہیں اور اس کی بھی لمٹ ہے، یعنی آپ کے کان کتنی تیز آواز برداشت کر سکتے ہیں، کتنی نہیں برداشت کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ کیفیت کس کی ہے؟ ہماری سمیع والی صفات کی جو ناقص ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی صفات سمیع ناقص نہیں ہے، کامل ہے. اس لیے اگر لوگ کہیں سے بھی پکارے، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے بھی حضرت یونس نے پکارا تو اللہ رب العالمین نے ان کی باتوں کو کیا کیا؟ ان کی دعاؤں کو سن لیا. جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی صفات سمیع صفات کاملہ ہے، اس میں کسی قسم کا تناقض موجود نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سلسلے میں اگر کوئی صفات ثابت کی گئی ہے اور وہی صفت بندوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جیسے سمیع ہے، بصیر ہے، یا اسی طریقے سے کلیم ہے، کلیم بولنے والے. اللہ رب العالمین بھی بات کرتا ہے، حضرت موسیٰ سے بات کرنا ثابت ہے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ، یا اس قسم کے دوسرے معاملات جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں. تو یہاں بندے بھی بات کر رہے تو کیا مطلب دونوں کی صفات کلام یکساں ہو گئی؟ نہیں. لیس کمثلہ شیء سے اس کو سمجھیں گے کہ اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، یعنی اس جیسی صفات کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اللہ کی تمام صفات کاملہ ہیں اور مخلوقات کی صفات ناقصہ ہے، یعنی ان کی صفات کے اندر نقص موجود ہے، جس نقص کے تحت معاملات ان کے کمزور ہے. اور اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اس کی صفات کاملہ اور اعلیٰ صفات ہے. تو یہ ڈفرنس ہے دونوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو معطلہ نے کیا کیا؟ جی سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ، چند لوگ اللہ کا وجود کچھ نہیں مانتے شیخ، تو ان لوگوں کو کیسا سمجھائے شیخ؟ جی اللہ کے وجود کے اوپر اس سے پہلے کے درس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا، 4 طریقے سے سمجھایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے اوپر حسی دلیل، شرعی دلیل، اور یعنی ڈیٹیلی بحث اس کو سمجھائی گئی تھی. اب میں پھر سے بتاؤں گا تو وقت نہیں ہے اصل میں اس کا، لیکن اللہ کے وجود کے سلسلے میں جو باتیں ہیں اس کو مختصر انداز میں ذہن میں رکھے. وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز کہ فطرت دلالت کرتی ہے. اگر کسی انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے پیدائش کے بعد، کسی دین اور مذہب کی طرف اس کو نہ پھیرا جائے، تو وہ اپنی فطرت کے اوپر فطرت اس پہ غالب آئے گی اور انشاءاللہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا. جیسے صحیح بخاری کی حدیث، اللہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسری عقلی دلیل کے طور پہ آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کائنات کی بنا کسی موجد کے وجود میں نہیں آتی. تو اتنی بڑی کائنات اور اس میں بسنے والی یہ مخلوقات بنا کسی خالق کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ جب ایک چھوٹا سا پین بنانے والی کوئی کمپنی موجود ہے، بنانے والے کاریگر موجود ہے، دوسرے لوگ موجود ہیں، تو یقینی طور پہ اس مخلوقات یا اس دنیا کو، اس کائنات کو بنانے والا کوئی معبود بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وجود باقی تعالیٰ پہ اصل میں اس پہ ہم ڈیٹیل سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 3 کلاسز ہم نے پڑھی ہے مسلسل. ٹھیک ہے. لیکن میں ابھی چونکہ اب سوال کیا آپ نے اس لیے میں بتا دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وجود باقی تعالیٰ پر حسی دلیل، محسوس کرنے والی دلیل کہ اللہ کو ہم کیسے محسوس، آپ دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول کی جاتی ہے، دعائیں آپ کی قبول کی جاتی ہے، تو وہ قبول کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی بارش قحط سالی پڑ گئی، اللہ کے نبی بارش کے لیے دعا کیجیے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور بارش کے بادل
دوسری جانب سے آنے لگے اور موسلا دھار بارش ہوئی، یہاں تک کہ کیچڑ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نماز پڑھی، جو اس بات کے اوپر